بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدھی رات کے وقت مجھے اپنی پھپھو کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آتی۔ میں نہایت شش و پنج کا شکار تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک دن ہمت کی اور پھپھو کے کمرے میں جا پہنچا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے ٹالنا چاہا، مگر جب میں نے بے حد اصرار کیا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پھپھو کا ہاتھ تھام کر ان سے وعدہ کیا کہ میں جیتے جی انہیں قبر میں اترنے نہیں دوں گا۔ میرا نام وقاص ہے اور میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے ہے۔ یہ میری کہانی ہے، بلکہ یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ ہماری ریت اور رواج کی کہانی ہے۔ آج یہ کہانی میں آپ سب کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ کہانی سنیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح ریت رواج کے چکروں میں پڑ کر ہم نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہیں اور خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں۔ ایسی ہی ایک ریت رواج کی کہانی جو ہمارے خاندان نے صدیوں سے اپنا رکھی تھی۔ میں وقاص اپنے والد رفیق خان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم کل 3 افراد تھے، میں، میرے ابا، اماں اور میری پھپھو تانیہ۔ میرے والد کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے والد بڑے بھائی تھے اور ان کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ثانیہ بڑی تھی اور ان کا نوجوانی کی عمر میں ہی انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ان سے چھوٹی تانیہ پھپھو تھیں۔ ان کی شادی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ ہمارے خاندان میں تعلیم کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ لڑکیاں مڈل تک تعلیم حاصل کرتی تھیں، جس کی سہولت گاؤں میں موجود تھی، اور اس کے آگے نہ تو لڑکیوں کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ لڑکیاں بخوبی اپنے خاندان کے رسم و رواج کو سمجھتی تھیں اور لڑکے بھی زیادہ تر 8ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اگر کسی نے 8ویں سے آگے پڑھنے کی کوشش کی تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10ویں یا پھر 12ویں جماعت تک ہی پڑھ پاتے، کیونکہ لڑکوں میں بھی یہی رواج تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے خاندان کے پیشے کو ہی اپناتے تھے، اور ہمارا خاندانی پیشہ زیادہ تر کھیتی باڑی ہی تھا۔ مگر مجھے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور اس بات کا اندازہ میرے والدین کو بھی بخوبی ہو چکا تھا۔ 8ویں جماعت میں ہی میں نے اپنے بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی۔ جس عمر میں ہمارے خاندان کے باقی لڑکے گلی محلوں میں کرکٹ کھیل رہے تھے، میں اس عمر میں آن لائن کمپیوٹر کورس تلاش کر رہا تھا۔ مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جستجو رہتی تھی۔ 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد ابا نے تعلیم میں میرا شوق دیکھ کر مجھے 9ویں جماعت میں داخلہ لے دیا، اور 9ویں جماعت کے لیے مجھے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں تک سفر کرنا پڑتا تھا۔ یوں میں نے 4 سال کے دوران 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات بھی پاس کر لیے۔ جب میں 12ویں جماعت کے پیپر دے کر فارغ ہوا تو ابا کی یہی خواہش تھی کہ اب میں تعلیم کے سلسلے کو خیر باد کہہ دوں اور ان کے ساتھ زمین کے معاملات کو دیکھا کروں، مگر میں نے اپنے والدین کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا مطالبہ رکھ دیا کہ مجھ سے اس چیز کی امید مت رکھیے گا، میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ اماں اور ابا نے پہلے تو مجھے سمجھانے کی کوشش کی، پھر جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی کہ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، کب تک ہماری نظروں سے اوجھل رہو گے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم یہاں رہو، ہماری آنکھوں کے سامنے رہو، ہمارے دل اور آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں گی۔ مگر میں ان کی کسی بھی جھانسے میں آنے والا نہیں تھا۔ بالآخر کئی دن کی مسلسل کوشش کے بعد اماں ابا نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنی ضد پر اڑا ہوا ہوں اور انہیں میری ہی بات ماننی پڑے گی، تو بالآخر ابا نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ چلے جانا صبح شہر اور اپنا داخلہ کروا لینا جس یونیورسٹی میں چاہتے ہو۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یونیورسٹی کے بارے میں معلومات میں پہلے سے لے چکا تھا، لہٰذا ابا کی اجازت ملتے ہی اگلے دن ہی میں نے شہر کا رخ کیا اور یونیورسٹی میں داخلے کے تمام پروسیس کو مکمل کیا۔ اپنے لیے ہاسٹل دیکھا۔ ان تمام ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں دوبارہ گاؤں آ گیا۔ اب مجھے اپنی ضروری چیزیں اکٹھی کرنی تھی جن کی مجھے یونیورسٹی میں اور ہاسٹل میں ضرورت تھی، اور اس کے لیے میرے پاس ابھی 10 سے 15 دن کا وقت تھا۔ خیر میں واپس گاؤں آیا اور اب میں اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ یہ 10-15 دن بھی پار لگا کر اڑ گئے۔ اپنی تمام ضروری چیزیں ساتھ لیے میں کراچی شہر آ گیا
اور ہاسٹل میں رہنے لگا اور اپنی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ پہلی بار تقریباً 3 ماہ کے بعد جب میں گھر واپس گیا تب کا واقعہ ہے۔ اس دن میں رات گئے گھر واپس پہنچا تھا، اس لیے اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولا اور جا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ میں نے بہت محتاط انداز میں دروازہ کھولا تھا تاکہ گھر کے جو افراد سوئے ہوئے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکا تھا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد میں بے چین ہو کر اٹھ گیا کیونکہ مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سننے میں آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو پھر جیسے ہی مجھے احساس ہوا میں نے دیوار سے کان لگا دیے۔ مجھے یہ شک محسوس ہو رہا تھا کہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہے۔ اب میں اور بھی شش و پنج کا شکار تھا کیونکہ ساتھ والا کمرہ تو پھپھو کا تھا۔ خیر کچھ دیر تو میں تصدیق کرتا رہا کہ آیا آواز واقعی آ رہی ہے یا میرا کوئی وہم ہے، مگر یہ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکل کر پھپھو کے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا کہ نہ جانے کیا بات ہوگی، وہ کیوں رو رہی ہیں، مجھے ان سے پوچھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ خیر میں اب اس طرح پھپھو کو روتے ہوئے سن کر نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پھپھو اپنے بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھیں اور اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی، ارے وقاص بیٹا تم کب آئے؟ میں نے کہا تبھی جب آپ رونے میں مصروف تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، نہیں میں تو رو نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، پلیز بتائیے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جواباً مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، وقاص بیٹا تم چھوٹے ہو ابھی، میں یہ بات تم سے نہیں کر سکتی۔ میں نے دوبارہ سے انہیں گھور کر دیکھا اور کہا، کمال کرتی ہیں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں چھوٹا ہوں، پلیز بتائیں نا، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تب وہ کہنے لگیں، اگر بھائی کو پتہ چلا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں کچھ بھی بتایا ہے تو وہ میرا گلا دبا دیں گے۔ یہ بات سن کر تو مجھے اور بھی پریشانی ہونے لگی، یعنی بات اس حد تک خطرناک تھی۔ میں نے کہا، پھپھو اب تمہیں ادھر سے تب ہی اٹھوں گا جب آپ مجھے اصلی بات بتائیں گی، ورنہ میں بتا رہا ہوں کہ میں صبح تک یہیں بیٹھا ہوں۔ کچھ نہیں وقاص، اپنے مستقبل کو لے کر خوف زدہ ہوں، پھپھو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا اور مزید کہنے لگی، سوچ رہی ہوں نہ جانے میرا مستقبل کیا ہوگا، کیا ثانیہ کی طرح مجھے بھی کنویں میں دھکا دے دیا جائے گا؟ میں آنکھیں پھاڑے ان کی بات سن رہا تھا۔ یہ فکرہ سن کر میرا دل لرز اٹھا۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہی ہیں؟ تو پھپھو کہنے لگی، وقاص رفیق یہی سچ ہے، ثانیہ کو کنویں میں دھکا دے دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس سے نیند میں چلنے کی عادت تھی، وہ خود ہی چلتے ہوئے کنویں میں گر گئی ہے، جبکہ یہ بات جھوٹ ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ثانیہ کو بھائی نے کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی شادی کرنی پڑے گی، وہ غیروں میں جائے گی تو ساتھ زمین بھی جائے گی۔ بس اپنی زمین کے چند ایکڑ بچانے کے لیے بہن کو کنویں میں دھکا دے دیا اور اب میری باری ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے، میں اس طرح کی موت نہیں مرنا چاہتی۔ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں اپنی جگہ پر ساکھ بیٹھا تھا۔ اس بات کے بارے میں تمہیں جانتا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کیا جائے تو اس کے حصے کی زمین بھی دی جاتی تھی۔ بعض لوگ تو خوشی خوشی یہ کام کرتے تھے، مگر بعض لوگ زمین کا ٹکڑا دینے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو کسی بہانے قتل کر دینا زیادہ مناسب سمجھتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پھپھو کو گلے لگایا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ نے یہ بات مجھے بتا دی ہے، بے فکر رہے، میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پھپھو کے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ ساری رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ مختلف طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلا قدم مجھے بہت ہی سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔
آیا تو میں 5 دن کے لیے تھا، مگر پھر 1 دن بعد ہی میں واپس ہاسٹل چلا گیا۔ میں اس بارے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، اور میرے سب سے بہترین دوست پروفیسر فرحان تھے۔ یونیورسٹی آتے ہی میری دوستی پروفیسر فرحان سے ہو چکی تھی۔ وہ 40-45 سال کے ایک جہاں دیدہ شخص تھے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہی دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ اس دن جیسے ہی پروفیسر فرحان لیکچر دینے کے بعد کلاس روم سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ اسٹاف روم میں داخل ہوئے اور پھر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں سیدھا مدعے کی بات پر آیا اور انہیں بتایا کہ میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں اپنی پھپھو کے بارے میں تمام بات شروع سے لے کر آخر تک بتا دی۔ پروفیسر فرحان سن کر حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، ہاں اس بارے میں نے بھی سن رکھا تھا، مگر ابھی بھی یہ رواج باقی ہے، یہ سوچ کر مجھے حیرانی ہو رہی ہے۔ میں نے بھی فکر مندی سے کہا، فرحان صاحب اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کے مشورے کے ساتھ ہم دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور خاموشی سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا سوچا۔ 2 دن بعد میں پھر سے گاؤں گیا، مگر اس بار میری گاؤں آمد سے میرے گھر والے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ آدھی رات کے وقت میں گھر پہنچا اور محتاط انداز میں بالکل خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ پھپھو کو اپنا تمام منصوبہ بتایا، انہیں اپنے ساتھ لیا اور گھر سے نکل آیا۔ گو کہ پھپھو بہت ڈر رہی تھی، وہ گھر سے قدم باہر نکالنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے بار بار سمجھا رہی تھی، وقاص یہ بہت خطرناک کام ہے، اس غلطی پر تمہیں تو بخش دیا جائے گا مگر مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا، پھپھو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھپھو کو ساتھ لے کر میں نے دوبارہ شہر کا رخ کیا۔ اب ہم ایک دوست کے فلیٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاں پر پروفیسر فرحان پہلے سے موجود تھے۔ مولوی صاحب کا بندوبست بھی کر لیا گیا تھا اور یوں میں نے پھپھو کا نکاح پروفیسر فرحان کے ساتھ کروا دیا۔ اس دن کے بعد پروفیسر فرحان سے بات کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ پروفیسر فرحان اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد وہ اپنی شادی کے لیے خود کوئی بھی قدم نہ اٹھا سکے اور اب تک غیر شادی شدہ تھے۔ نکاح کے فوراً بعد میں اور وہ پھر دوبارہ سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے جلد از جلد گھر واپس پہنچنا تھا اور پھر فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی ہم اپنے گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ جس خاموشی سے ہم گھر سے نکلے تھے، اسی خاموشی سے ہم دوبارہ گھر میں داخل بھی ہو چکے تھے، مگر اب یہ بات خفیہ نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ مجھے ماں باپ کو اس بارے میں بتانا ہی تھا اور اب میں مزید اس معاملے کو لٹکا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں یہ قدم اٹھا تو چکا تھا، لیکن بہرحال اپنے ماں باپ کا خوف تو مجھے بھی تھا۔ اگلے ہی دن ناشتے کی میز پر ہی ابا اس بات کو نوٹ کر چکے تھے اور ناشتہ کرتے ہوئے مجھے کہنے لگے، کیا بات ہے برخوردار کہ تمہارے کبھی گاؤں کے چکر لگ رہے ہیں، کبھی شہر جا رہے ہو، کبھی گاؤں آ رہے ہو، ایک جگہ ٹک جاؤ۔ میں نے کہا، جی ابا بس کچھ ضروری کام ختم کرنا تھا اور اسی سلسلے میں یہ چکر لگ رہے تھے۔ کام ختم ہو چکا ہے، اب میں ٹک جاؤں گا۔ ابا نے خود ہی بات شروع کر دی تھی تو میں نے بھی اب دل میں فیصلہ کیا کہ یہی بہتر موقع ہے، مجھے ابا کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ گو کہ میرا دل اندر سے بری طرح دھک دھک کر رہا تھا، مگر مجھے بتانا تو تھا ہی۔ چائے پیتے ہوئے ابا نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ایسا بھی کیا ضروری کام تھا تمہیں؟ میں نے کہا، پھپھو کا نکاح کروانا تھا۔ میری یہ بات سنی تھی کہ ابا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور پوری آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی ابا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھپھو کا نکاح اپنے پروفیسر فرحان کے ساتھ کروا دیا ہے اور پروفیسر فرحان بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں مکمل چھان بین کر لی تھی۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکاح ہو چکا ہے، اب آپ پھپھو کی رخصتی کر دیجیے گا۔ ابا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دھاڑتے ہوئے کہنے لگے، کیا فضول بول رہے ہو؟ میں نے کہا، ابا یہ فضول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ پھپھو ثانیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب میں نہیں چاہتا کہ وہی سب کچھ دوسری پھپھو کے ساتھ بھی ہو، لہٰذا میں نے ان کا نکاح کرا دیا ہے۔ میں چاہتا تو ان کو وہیں سے رخصت بھی کر دیتا، مگر میں انہیں اپنے ساتھ واپس لے آیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خاندان اور معاشرے میں آپ کی عزت بھی بنی رہے۔
اور آپ عزت سے انہیں اپنے گھر سے رخصت کریں۔ یہ بلند شور کی آوازیں سن کر اماں بھی کچن سے باہر نکل چکی تھیں اور پھپھو بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ دونوں خاموشی سے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس وقت تو ابا خاموش ہو گئے، مگر ابا نے میرے ساتھ مکمل طور پر بول چال بند کر دی تھی، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نکاح تو ہو چکا ہے، ابا اب کچھ نہیں کر سکتے۔ پھپھو بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں ان کے ساتھ تھا اور انہیں مکمل یقین دلا چکا تھا کہ آپ فکر مند نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے پروفیسر فرحان کو اپنی میڈیکل لیو دینے کے لیے کہا، کیونکہ میں نے 15 دن کی چھٹی لینی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پھپھو کو اب گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ابا غصے کی حالت میں پھپھو کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ میں نے اماں ابا کو بتا دیا تھا کہ میں نے 15 دن کی چھٹی لے لی ہے، آپ پھپھو کی شادی کی تیاریاں کریں۔ ابا نے احتجاج تو بہت کیا، مگر میں بھی انہی کا بیٹا تھا، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر ابا نے پھپھو کی رخصتی کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے چند دن میں پھپھو دلہن بنی اور رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ ویسے تو پوری شادی کی تقریب کے دوران ابا کا منہ بنا ہوا تھا، مگر میں اور باقی سب بہت خوش تھے اور مجھے امید تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابا کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میری 15 دن کی چھٹی بھی ختم ہو گئی اور میں شہر واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھپھو اور پروفیسر فرحان کے بے حد اصرار پر میں نے ہاسٹل چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے لگا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا۔ آخر میں میری اپنے بہن بھائیوں اور سننے والوں سے ایک درخواست ہے کہ کہانی سنانے کا مقصد یہی تھا کہ فضول قسم کے رسم و رواج میں پڑھ کر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے۔ یہ رسم و رواج ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیے تھے، اور اگر ہم نے بنائے ہیں انہیں خود تو ہم انہیں خود توڑ بھی سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔